آج کا جو عنوان ہے آداب از کے اس پہ پروگرام میں وہ ہے تہذیب اور زبان. تہذیب اور زبان اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہونا چاہیے ہے وہ ہے تلفظ، کیونکہ اگر تلفظ اچھا نہیں ہوا تو زبان جو ہے بیکار ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تہذیب ختم کرنا ہے تو آپ اس کی زبان ختم کر دیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی زبان کو درست کرنا ہے، زبان کو اچھا کرنا ہے اور اچھے تلفظ کے ساتھ. لکھنؤ کی تہذیب جو ہے وہ دنیا میں مشہور ہے. ابھی بات ہو رہی تھی اردو کی، تو اس میں یہ تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ اردو زبان جو ہے وہ ہماری زبان، میری زبان نہیں ہے بلکہ ہم سب کی زبان ہے. کیونکہ اردو جو ہے وہ کسی مخصوص قوم کی نہیں ہے یا کسی مخصوص ملک کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستانی زبان ہے. اور اس کو ہم لشکری زبان کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت مغل حکومت تھی، ویسے تو یہ امیر خسرو کے زمانے سے سلسلہ ہے، لیکن جس وقت مغل حکومت تھی اس وقت ان کی جو فوج تھی اس میں ایران، عراق، سیریا، ترکی اور ہندوستان کے سپاہی تھے، سولجرز تھے. تو ان سب کی زبانوں کا ایک مجموعہ ہم کہہ سکتے ہیں. اس میں سنسکرت کے بھی الفاظ جو ہیں وہ آتے ہیں. تو ان سب کا جو ہے ایک مجموعہ ہے، ان سب کا مکسچر ہے یہ اردو زبان. اور اس کو ہم کہیں کہ یہ ہماری ہے یا آپ کی ہے تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے ایسے لکھنؤ سے یا ہندوستان کے بہت سے ایسے اطراف سے اور بہت سے جگہوں سے جو لوگ پاکستان مائیگریٹ کر گئے ہیں اور وہ یہ زبان بولتے تھے، تو وہاں پہ یہ زبان زیادہ بولی جاتی ہے. اس وجہ سے لوگوں نے اس کو منسوخ کر دیا کہ وہ پاکستان کی یا مسلمانوں کی زبان ہے، بلکہ یہ ہم سب کی زبان ہے، یہ عام زبان ہے، یہ ہندوستانی زبان ہے. اب تہذیب کی بات آ رہی ہے. ابھی آپ لوگ نے کسی نے ذکر کیا تھا لکھنؤ کی گنگا جمنی تہذیب. نوابین اودھ اور بیگمات اودھ نے لکھنؤ کی تہذیب کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے. یہاں پر جو مسلمان تھے انہوں نے ہندوؤں کے وہ رسومات کو، ان کے کلچرز کو اڈاپٹ کیا، اور جو یہاں کے ہندو تھے انہوں نے مسلمانوں کے کلچرز کو اڈاپٹ کیا. مثال کے طور پر ہم لوگوں کے یہاں جو اسلام میں جو شادی ہوتی ہے اس میں نکاح ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ مہندی ہے، ہلدی ہے، ساچک ہے، اس طرح کے جو رسومات ہیں وہ اسلام میں نہیں ہیں. لیکن وہ اب ہم لوگوں کے یہاں شادیوں میں یہ ساری رسومات ہوتی ہیں اور وہ ہم لوگ نے ہندو کلچر سے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا. اسی طرح سے لکھنؤ میں یہاں پر جو عزاداری ہوتی ہے، محرم ہوتا ہے، تو یہاں کے جو ہمارے سنی بھائی ہیں یا ہمارے جو ہندو بھائی ہیں اور ان لوگوں نے بھی اس عزاداری کو اڈاپٹ کیا اور وہ لوگ بھی عزاداری کرتے ہیں. تو اسی لیے یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کی جو تہذیب ہے، اس کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، کیونکہ اٹ از این املگمیشن آف روز اینڈ لوٹس. گلاب اور کمل کا یہ سنگم ہے، کیونکہ جو یہاں پر کے نوابین اودھ گزرے ہیں یہ سب ایران سے تشریف لائے تھے، اور گلاب جو ہے وہ ایران کا اور کمل جو ہے وہ ہندوستان کا. تو وہ اس کا ایک طرح سے مکسچر ہے، اس کا مجموعہ ہے، اور یہ ہم لوگوں کی لکھنؤ کی گنگا جمنی تہذیب ہے. اب بہت جیسے آداب محفل، آداب محفل جو ہوتی ہے روزمرہ کے باتوں میں ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن ہم نے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، نہ ہم دانشور ہیں نہ کچھ اس طرح سے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کی صحبت اور گھر کے جو ماحول ہے اس سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں. تو ایک ابھی ہمارا حال ہی میں ایک ویڈیو آیا تھا پان کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ نے وہ دیکھا ہو. تو پان، اس میں ہم نے یہ چیز کہی تھی کہ پان جو ہے وہ کھایا نہیں جاتا بلکہ پان سے شوق فرمایا جاتا ہے. اور بہت ہی معمولی سی چیز ہے، بہت ہی چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ پان پیش کرتے ہیں تو کبھی بھی جو چونگلی ہوتی ہے اس کی نوک جو ہے وہ آپ دینے والے کو، آپ چونگلی نوک جو ہے وہ آپ اس کی طرف پیش نہیں کریں گے، بلکہ اس کا جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے آپ وہ
کو پیش کرتے ہیں. اور جس وقت کہ ہم کوئی چیز کسی سے لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو اس میں پہلے آداب کیا جاتا ہے. مطلب ہم اس کا ایک طرح سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جس وقت ہم کہیں جاتے ہیں یا کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی دونوں وقت ہم آداب کرتے ہیں. آداب کی بات جو ہے وہ ابھی یہاں پر صاحب آپا نے ذکر کیا تھا کہ نواب بائی شاہ نے آداب کو ایک سیکولر کامن کوڈ اور سیلیٹیشن کے فارم میں اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم کہتے ہیں سلام علیکم تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ مسلمان ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جے سیا رام رادھے رادھے نمسکار تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ ہندو ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ادب سے جوڑتے ہیں اور ریلیجن سے اس کو الگ کرتے ہیں، اور انہوں نے آداب انٹروڈیوس کیا جس سے کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو گریٹ کر سکیں. ٹو پے رسپیکٹ، آپ دوسرے کو عزت دے رہے ہیں، اس کو گریٹ کر رہے ہیں تو وہ آداب کے فارم میں کریں. اب آداب محفل کی بات ابھی ہم ذکر کر رہے تھے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی محفل میں آپ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے اوپر چھوٹے بڑے کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو بڑا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی صف میں ہوگا، یا اس کا جو جس اقتدار کے وہ لوگ ہیں اس حساب سے ان کی اس حساب سے وہ سیٹنگ ارینجمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے عام طور پر. لیکن اکثر زبان جیسے تلفظ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم غزل سننے والے کم اور غزل سننے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمیں غزل سننا چاہیے. اور ایک مثال آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. ایک جگجیت سنگھ صاحب کی ایک نظم ہے کہ عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ اگر کسی کا تلفظ خراب ہوگا اور وہ یہ غزل گائے گا تو وہ آپ کو کتنا گراں گزرے گا اور کیسا وہ گائے گا وہ میں آپ کو گا کے بتاتا ہوں اس غزل کو غزل کے فارم میں. عمر جلووں، بلکہ یہاں پر عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں. عمر جلووں صحیح نکلی نہیں تھا میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں. حسب غم کی شہر ہو یہ ضروری تو نہیں. عمر ضلعوں میں سیکھ کرتا تو ہے مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اشر ہو یہ ضروری تو نہیں. حسب غم کی شہر ہو یہ ضروری تو نہیں. تو یہ چیز ہے کہ زبان کے ساتھ ہی ساتھ